اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، ایک شعر جو ہم سنتے رہتے ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے نہیں بھی سنا ہو، یا تا اے پاسے اسلوں آمین ہاں جے آیا ہی ڈیہوں ڈیہ وکھڑی ودھا، یا تو اس طرف تجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر آ گیا ہے تو لفظ ہے وکھڑی۔ یہ تصغیر کا ایک طریقہ ہے جو سندھی زبان میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سرائکی زبان میں جس کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے۔ سندھی زبان میں ہم بولتے ہیں چھوٹے کو ننڈو، اور بھی عاجزی کا لفظ اس میں ڈال دیں تو ننڈڑو، اور بھی کریں تو صفا ننڈڑو۔ یہ تصغیر کا ایک، یہ بھی عربی کا ایک کی اصطلاح ہے، سندھی گرامر کی بھی کوئی ضرور اصطلاح ہوگی اس کے لیے۔ تو ایک تو ہوتا ہے لفظ جو سرائکی اور سندھی میں بولا جاتا ہے وکھ، یعنی اردو میں بولیں گے قدم، ایک قدم اس کے آگے دوسرا۔ تو ہو سکتا ہے یہ شعر خواجہ غلام فرید کا ہو، واللہ عالم۔ وہ فرماتے ہیں یا تو اے پاسے اس طرف تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، جے آ گیا ہے تو وکھ ودھا۔ وہ لفظ وکھ بھی نہیں بول رہے ہیں، وکھڑی تصغیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وکھڑی کا مفہوم اردو میں کیا بنتا ہے؟ چھوٹا سا قدم، ایک بڑا قدم، ایک درمیانہ قدم، ایک چھوٹا سا قدم۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آ گیا ہے اس میدان میں تو وکھڑی ودھا، چھوٹا قدم بڑا۔ وہ چھلانگ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، جمپ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، دوڑنے اور بھاگنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا قدم لیکن آگے کی طرف، لیکن آگے کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ آدمی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے بڑے تیزی کے ساتھ، پھر وہ 4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے، پھر نہ وہ پیچھے کا رہتا ہے نہ آگے کا رہتا ہے۔ تو جب قدم، یعنی پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، سوچ لینا چاہیے تھا کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب تو آیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو سوچ سمجھ کے آیا ہوگا، غور و فکر کر کے آیا ہوگا۔ جب یہ فیصلہ لے لیا ہے تو پھر ایک قدم آگے، چھوٹا قدم آگے کی طرف رکھ۔ تو یہ جماعت بھی اسی مفہوم کو سمجھے، ہم سب اس مفہوم کو سمجھیں کہ ہم جب مل جل کے قدم آگے رکھتے ہیں پھر پیچھے نہیں لیتے، اور لینا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی بھی ہمیں جو ایک ماضی کے افسانے ہوتے ہیں اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس تصورات میں ہی کھوئے رہتے ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا، میرا دادا جو تھا وہ تو شہنشاہ تھا، پردادا جو تھا اس کو تو سکندر تھا۔ اس طرح کی ماضی کے افسانوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں، جبکہ حال کے جو چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ مرد ہے تو اتر آگے بڑھ اور مجھ کو سنبھال، اس سے ہم پہلو تہی کرنے کے لیے ہم پیچھے کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ حال کے مرد بنے، اس لمحے کے مرد بنے،
اس وقت کیا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب سمجھ گیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جب سمجھ گیا کہ میں اس کو سنبھالوں گا، اس میں ہاتھ ڈالوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جب اللہ کی مدد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے جب اس مشکل کو تم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے اس جماعت کو مل جل کے چھوٹے چھوٹے قدم آگے لینے ہیں۔ ہمیں یہ دوبارہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ ہم ریس لگانے نہیں جا رہے ہیں، ریس لگانے والے تھک جاتے ہیں۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی جو ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی تھی کہ خرگوش نے کچھوے کو چیلنج کیا تھا کہ تم مجھ سے، یا خرگوش نے اس کو بولا تھا کہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ خرگوش نے سوچا کہ یہ کچھوا بیچارہ تو کچھوے کی چال چلتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو تو ٹائم لگتا ہے، میں اتنا تیز رفتار کہ میری کتے بھی میری ہوا کو نہیں سونگھ پاتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ خرگوش نے کہا چلو دوڑ لگاتے۔ خرگوش نے ایک تیز دوڑ لگائی، تھوڑا تھک گیا، دیکھا خرگوش نے دیکھا وہ کچھوا پیچھے تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا سانس لینے کے لیے، اور اس کو نیند ہی آ گئی۔ پھر اس نے دیکھا تھوڑا قریب پہنچا ہے، اس نے ایک اور تیز دوڑ لگائی اور پھر کافی فاصلے پر چلا گیا، پھر وہ تھک گیا، پھر وہ آنکھ بند کر کے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا جو فنش لائن، جو ایک فنشنگ پوائنٹ تھی جہاں پہنچنے والا ریس جیت جاتا، وہاں کچھوا پہنچ رہا تھا اور یہ نیند سے اٹھ رہا تھا۔ خرگوش ہار گیا تھا کیونکہ اس کچھوے نے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی جو ایک عادت تھی وہ جاری رکھی، رکا نہیں، چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا، تو اس تیز رفتار خرگوش سے وہ بازی جیت گیا۔ یہ صرف ہمارے ادب کی کہانی نہیں ہے، یہ عربی ادب میں بھی یہ کہانی ملتی ہے، یہ انگلش لٹریچر میں بھی یہ کہانی ملتی ہے، پوری دنیا میں یہ کہانی ملتی ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ تو دوستو، ہم نے بھی قدم آگے، چھوٹے چھوٹے قدم آگے رکھنے ہیں، بڑھتے جانا ہے، اور یہ ہماری روحانی جو تربیت ہے اس کا سلسلہ بھی ایسے چلتا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چٹ مٹ منگنی پٹ بیا، مجھے یہیں پر جو ہے نا وہ چوغا بھی پہنا دو، امامہ بھی پہنا دو، داڑھی بھی لگا دو، اور مجھے خلافت بھی دے دو، پیر بھی بنا دو، درگاہ بھی بنا دو۔ یہ چیزیں کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتی دوستو، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ تو خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس منصب کے لیے یا کس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے دربار پر حاضری دیتے رہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر رہیں، ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اپنے دوستی کے لیے جس کو چاہے میں اس کو منتخب کر لوں، یہ میری مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازے پر بیٹھنا ہے، آنا ہے، اپنی امید قائم رکھنی ہے، تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ در راہ طلب مردن شرط است، طلب کی راہ میں چلتے چلتے، یعنی طریقت کی بات ہو رہی ہے، یہ کاروبار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی سیاست کی نہیں ہو، اس کی تقاضائیں الگ ہوں گی۔ میں طریقت کی راہ کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ اس طلب کی راہ میں چلتے جاؤ اور چلتے چلتے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تم پر موت آ جائے، یہی کامیابی ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ یعنی یہ بھی طریقت کے راستے کی بات ہو رہی۔ تو بہرحال تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ جو بھی احباب یہاں آج پہنچے ہوئے ہیں ان سب احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جب ہم سفر شروع کرتے ہیں نا
تو ہم کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ کشوا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، وہ کامیابی کی تلاش میں تھا نا، کسی تلاش میں تھا. وہ خرگوش دوڑ لگا رہا تھا، وہ کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا؟ کامیابی ڈھونڈ رہا تھا. تو ہم اور آپ اس طریقت کی راہ، اب طریقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں، جب طریقت کی راہ میں اٹھا رہے ہیں قدم، چل رہے ہیں، تو ہم کامیابی چاہ رہے ہیں، ہم کامیابی چاہ رہے ہیں. تو جو آیت کریمہ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک میری محبت کی راہ میں چلتے ہو، میری الفت کی راہ میں چلتے ہو، میری قربت کی جستجو میں چلتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے یاد کرو بہت زیادہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی ذکر کی تلقین ہمیں مرشد نے فرمائی ہے. تو یہاں ہم نے تعلق قائم کیا مرشد کے ساتھ، نسبت قائم کی، اور مرشد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو وہ ذکر قلبی ہوتا ہے جس کی یہاں تلقین کی جاتی ہے. زبانی ذکر بھی اپنی جگہ ہے، لیکن قلبی ذکر کی شان نرالی ہے، یہ افضل ترین ذکر ہے. اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ کھڑے بیٹھے لیٹے